الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. حمد و صلات کے بعد حاضرین مسجد، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی. یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم فرماتا ہے. اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ہی فوراً اللہ جل شانہ ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتا. مجھے موضوع دیا گیا کہ میں حقوق والدین کے اوپر کچھ عرض کروں. میں کیا عرض کروں؟ ارے صاحب، حضرت رفاعہ بن ایاس رحمہ اللہ تعالی عنہ کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا، ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگ گئے. حضرت رفاعہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کر کے عرض کی، کیا بات ہے اتنا زار و قطار کیوں رونے لگ گئے؟ کیا آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین نہ سنے کہ مردے کے پاس، میت کے پاس نہ رویا جائے؟ تو کہنے لگے آج میری والدہ کا انتقال ہو گیا. کہا ٹھیک ہے، انتقال والدہ کا ہوا ہے. خالی یہی نہیں، کہنے لگے کان لی بابانی مفتوحانی الی الجنہ، میرے لیے جنت کے 2 دروازے تھے جو کھلے رہتے تھے، آج ان 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو چکا ہے. مطلب کیا ہے؟ حدیث مبارکہ شعب الایمان 7916. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے یہ جو والدین ہیں یہ جنت کے 2 دروازے ہیں. جب تک یہ حیات ہیں یہ 2 دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں. جب یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو یہ جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب تمہارے اوپر ہے، ان جنت کے دروازوں کو تم جنت کا دروازہ ہی رہنے دو یا تم ان دروازوں کو جنت کے بجائے دوزخ کا دروازہ بنا دو. یہ اے بیٹے، اے اولاد، تمہارے اوپر ہے کہ تم ان والدین کے لیے وہ جنت کا دروازہ ہی رکھتے ہو یا تبدیل کر لیتے ہو. تو صاحب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ابھی والدین حیات ہیں.
اللہ انہیں سلامت رکھے، کیونکہ یہ جنت کے دروازے ہیں، جب تک یہ کھلے ہوئے ہیں ہمارے لیے جنت کی طرف سے ویلکم ہو رہا ہے۔ اگر جس دن یہ بند ہو گئے اس دن نہیں معلوم کہ ہمیں جنت ویلکم کرے گی یا دوزخ ویلکم کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے صاحب، قرآن مجید و فرقان حمید کی جو میں نے آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتا؟ اللہ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے صاف ستھرا بالکل بیان کر دیا ہے کیا؟ کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی عبادت کے جو لائق ہیں وہ تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کے ساتھ احسان کرو گے۔ یہی نہیں، اب صاحب سورہ عنکبوت کی طرف آ جائے، سورہ لقمان کی طرف آ جائے، سورہ احقاف کی طرف آ جائے، 20واں سپارہ ہو کہ وہ 22واں سپارہ ہو یا 26واں سپارہ ہو، اللہ تینوں جگہ پہ ان تینوں سپاروں میں سورہ عنکبوت، سورہ لقمان، سورہ احقاف میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہیں حسنہ فرمایا، کہیں احسانہ فرمایا کہ ہم نے یہ انسان کو نصیحت کر دی ہے۔ اب وہ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان ہو، اس کو اللہ کی طرف سے یہ وصیت ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب صاحب دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ نے یہ وصیت کی ہے، یہ تو سارے انسانوں کے لیے تھی، مگر اب جو اللہ کی خاص عبادت کر رہے ہیں، یعنی ہم اور آپ مسلمان، اللہ آپ سے ہم سے خطاب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ کس طرح کا حسن سلوک؟ کیسا حسن سلوک؟ اب اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، حسن سلوک کرنے کے زندگی کے عمر کے 3 سٹیپ ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ بچپنا تو تم نے بچپنے میں گوا دیا ہے، مگر اب جب تم جوانی کو پہنچ جاؤ تو ظاہر ہے تمہارے والد بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ یہاں اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے والدین میں والد یا والدہ کوئی بھی بڑھاپے کی جب عمر کو پہنچ جائے، زیادہ ایج کا جب ہو جائے، ایجڈ ہو جائے، تو اب کیا کرنا؟ ان میں دونوں موجود ہوں تو دونوں کے ساتھ، اگر دونوں نہیں ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یا ان میں دونوں نہیں ہیں تو اگر کوئی ایک ہے تو اس ایک والد یا والدہ یا دونوں والدین ہیں تو ان کے ساتھ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسے الفاظوں کے ساتھ پیش آنا کہ تمہارے الفاظوں میں عاجزی و انکساری ہو۔ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف بھی نہ کہنا۔ مطلب کیا ہے؟ صاحب قرآن مجید و فرقان حمید فرما رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، ان سے ادب سے احترام سے پیش آنا، خاص کر جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صاحب جب تم جوانی کے زور کو آ جاؤ، تمہارے جسم میں جب جوانی کا خون جوش مارنے لگ جائے، ارے تمہارے والدین اس وقت ضعف العمری کو پہنچ جائے، اس وقت تم نے اس جوانی کے جوش میں وہ جوش اپنے والدین کے آگے نہیں دکھانا ہے۔ پتہ چلے صاحب انہی ماں باپ نے جنہوں نے تمہارے بچپنے میں تمہاری خوب خدمتیں کی، جنہوں نے اپنے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیا، ارے تمہارے لیے اپنے بستر کو چھوڑ دیا، ارے یہ تو پیمپروں کا سسٹم آج آیا ہے، پہلے کے دور میں، ہمارے دور میں یہ پیمپر وغیرہ نہیں تھے، ہمارے ماں باپ نے قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، آج بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، صاحب ماں باپ کو چھوڑ دیا،
قرآن بار بار مسلمانوں تم سے یہ خطاب فرماتا ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ گھر ہے اور اسی گھر کے اندر تمہیں خدمت کرنی ہے. یہ یورپ تمہیں، یہ مغربی تعلیم تمہیں یہ دے رہی ہے کہ صاحب ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم بنا دو، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کے لیے گھر پہ میڈ رکھ دو. صاحب تمہیں خدمت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن یہاں بیان کر رہا ہے تم سے اور ہم سے کہ یہ مغربی تعلیم کو چھوڑو، اسلامی تعلیم پہ عمل کرنے لگ جاؤ. اور وہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ماں باپ زندگی کے کسی بھی ایج پر ہو، کسی بھی عمر پہ ہو، تمہیں ماں باپ کی خدمت کو نہیں کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کو نہیں چھوڑنا ہے. تم نے اف بھی نہیں کہنا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے. آج تمہاری شادی ہو گئی، انہی ماں باپ نے تمہاری شادی کرا دی. صاحب بیوی بیمار ہے، فون کر دیتی ہے، آفس سے جلدی چھٹی لی، فوراً لیے اور ڈاکٹر کے یہاں پہنچ گئے. ماں باپ ایک ہفتے سے بیمار ہیں، بستر پہ پڑے ہیں، ہمیں صاحب پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ بول نہیں رہے. ماں باپ کو بولنے میں شرم آتی ہے. صاحب اب ماں باپ نہیں بولیں گے، اسلام تمہیں کہہ رہا ہے، ایمان تمہارا بولنا چاہیے کہ ماں باپ کی جا کر کے خود پوچھو. تم ماں باپ کو جا کر کے خود پوچھو، طبیعت ٹھیک ہے اماں، طبیعت ٹھیک ہے، دوا کی تو ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. آج تم کمانے لگے ہو، کہتے ہو میں ساتھ میں کما رہا ہوں، اچھا کما رہا ہوں، ماں باپ میرے محتاج ہے. الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو اس چیز سے. ماں باپ تمہارے مال کے محتاج نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے. صاحب آؤ قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون. بعض اصحاب کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آن کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خرچ کرتے ہیں جہاں جہاں جگہ جگہ کئی جگہوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ بہترین مصرف کیا ہے، بہترین جگہ کیا ہے جہاں پر ہم اپنے مال کو خرچ کریں. تو صاحب اللہ جل شانہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. قرآن کی آیت نازل فرما دی. دوسرا سپارہ سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ. اے نبی آپ ان سے فرما دیں کہ ان کا جو بہترین مصرف ہے، جو خرچ کرنے کی جگہ ہے، وہ ان کے والدین ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کریں. آج ہم یہاں ایکسپارٹڈ بھی بیٹھے ہیں، یہاں کما رہے ہیں، کما کر کے گھر بھیجتے سوچتے ہیں احسان کر رہے ہیں. صاحب احسان نہیں کر رہے اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کر کے. یہ تو شکر مناؤ کہ تمہارے ماں باپ تمہارے ہاں رہ کر کے تمہارا دیا ہوا مال خرچ کر رہے ہیں. تو صاحب یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم مال خرچ کر رہے ہیں یا ماں باپ کو دے رہے. یہ ہمارے لیے کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے. آ جائے قرآن کی رائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تمہارے ذہن میں یہ سوچ آ سکتی ہے کہ تم اب اپنے والدین کا بزنس سنبھال رہے ہو، ان کی جگہ تم جاب کر رہے ہو، تم گھر کو چلا رہے ہو، گھر کے اندر سارے خرچات کر رہے ہو، ایکسپینس تم دے رہے ہو. اب تم جو ہے کوئی بات ہو گھر میں تو تم جو ہے والدین سے اونچی آواز میں بات کر لو. کہا کہ اگر والدین کسی بات کے اوپر غلط بھی ہو تب بھی تمہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھے اخلاق میں بات کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھے اخلاق میں بات کرنی ہے، اچھے الفاظ تم نے ادا کرنے ہیں. صاحب آ جائیں اف ولا تنہرہما. قرآن دوسرا بھی کہتا ہے کہ اف بھی نہیں کہنا انہیں. صاحب اف نہیں کہنا، کیسے اف نہ کہیں ہم انہیں؟ ہم انہیں والدین کو اف بھی نہ کہیں. اف کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اپنی پلک کا بال توڑو. توجہ چاہوں گا، اپنی پلک کا بال توڑو اور توڑنے کے بعد اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھو، اور ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد اس کو پھونک مار کر کے اڑاؤ. اور کہتے ہیں بتاؤ یہ کیا پھونک مارنے کی آواز آئی؟ یہ پھونک مارنے کی آواز آئی؟ یہ پھونک مارنے کی آواز، یہ تو ابھی مائک ہے تو آپ کے سامنے محسوس ہو رہی ہے. اگر ایسے پلک کا بال توڑ کر کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا جائے اور پھونک مارا جائے، یوں کیا جائے، تو بتائیں کہ پھونک کی آواز کانوں میں آئے گی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ بھی اس سے بڑھ کر کے ہے، یہ بھی اس سے بڑھ کر ہے. آ جائے ذرا حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ اللہ نے یہاں اف اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ اف سب سے کم درجہ ہے، نافرمانی کا سب سے کم درجہ ہے.
اگر اس سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ یہاں وہ ذکر فرماتا. یعنی اگر کبھی ماں باپ ہمیں بچپنے میں جوانی میں روک دیں, بیٹا ادھر آ جا ذرا کھانے کے لیے کچھ لا دے, سودا لا دے, بیٹا ایسا کچھ کر دے, بیٹا آج باہر نہ جاؤ, ہماری طرف بیٹھ جاؤ, آج فلاں دعوت کو کینسل کر دو. ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں نے وہاں اپائنٹمنٹ دی ہوئی ہے, میری وہاں میٹنگ ہے, آپ اس کو ایسے کیسے چھوڑ جاؤں میں؟ صاحب ماں باپ وہاں بیمار ہیں, بستر پر ہیں. وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی نیندیں تمہارے لیے قربان کر دی, جب تم بیمار ہوئے بچپن میں وہ سوئے نہیں, تمہارے لیے جاگتے رہے. آج تم ذرا سی چیزیں ان کے لیے ترک نہیں کر سکتے. آج تم جوان ہو گئے, کہتے ہو کہ صاحب آج یہی تو عمر ہے کمانے کی. اگر اماں ابا ہم نے کمایا نہیں تو آپ کو لا کے کیسے کھلائیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی اپنے ماں باپ سے نہ کہو. قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اگر تمہارے ماں باپ گزر چکے, اگر ماں باپ گزر گئے, اب کیا کیا جائے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعا کریں, اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا, مجھ پر شفقت کی. ماں باپ حیات ہیں تب بھی ماں باپ کے لیے دعا کریں. یہ قرآن نے سکھائی ہے ہمیں دعا. یہی نہیں صاحب, اس سپارے کے آخر میں بھی جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قرآن ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے تم دعائیں کرو, اے اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, اور اس حشر کی ہولناکی سے بچا لے قیامت کے دن. کون سا قیامت کا دن؟ ارے وہ قیامت کا دن فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, وصاحبتہ وبنیہ. آج جس بیوی کو عزیز سمجھتے ہو, جس اولاد کو عزیز سمجھتے ہو, یہ اولاد تم سے بھاگ رہی ہوگی, یہ بیوی تم سے بھاگ رہی ہوگی. یہی نہیں وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, ماں باپ بھی تم سے بھاگ رہے ہوں گے. کیوں؟ ہر ایک کو نفسی نفسی اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی. اس وقت اگر تم امان میں ہوگے تو اس وقت اس طرح امان میں ہوگے کہ تم اپنے والدین کے فرما بردار ہوگے, شریعت پر عمل کیے ہوگے, شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہوگی, اعمال صالحات کیے ہوں گے, تو تمہارے لیے وہ عذاب کوئی عذاب نہیں لگے گا, بلکہ یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ذرا سی آزمائش آئی اور وہ ختم ہو گئی. ایک واقعہ سنا کر کی گفتگو مکمل کرتا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 2215. کون سی حدیث؟ 2215. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ, عربی متن کافی طویل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ اپنے گھر سے نکلے. کیا نکلے؟ 3 لوگ گھر سے نکلے, اور ہوا یہ کہ جب باہر نکلے, کچھ رستے میں سفر طے کیا, طے کرنے کے بعد بہت تیز بارش شروع ہو گئی. بارش ہو گئی, بارش کوئی ایسی بارش نہیں کہ جس طرح یہاں پر ہوتی ہے, برسی, کچھ دیر ہوئی, برسی اور چلی ختم ہو گئی. محدثین کرام نے اس کی شرح میں ذکر فرمایا کہ کافی دیر تک بارش ہوتی رہی اور آندھی چلتی رہی تیز ہواؤں کے ساتھ. ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بارش سے بچنے کے لیے غار میں جا کر کے پناہ لے لی, پہاڑ کے اندر جا کر کے بیٹھ گئے. اتنے میں جب یہ ہوا چل رہی تھی, بارش ہو رہی تھی, ہوا یہ کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر گرا, اور وہ جو پہاڑ کا غار تھا اس کے منہ کو اس نے بند کر دیا. پہاڑ کا سوراخ بند ہو گیا. اب صاحب باہر نکلیں گے کیسے, ہوا آئے گی کیسے, سانس لیں گے کیسے؟ سارے فکر مند ہو گئے. پہلے تو فکر تھی کہ سفر طے کریں گے کیسے, بارش ہو رہی ہے. اب دوسری فکر لاحق ہو گئی کہ صاحب یہ پہاڑ کا تو منہ بند ہو گیا, اتنا بڑا پتھر گر گیا, اب ہمیں رستہ کہاں سے ملے گا, ہم باہر کیسے جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تینوں میں, وہ تینوں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چلو ہم نے جو زندگی میں اپنے نیک اعمال عمل کیے ہیں, آج اللہ کو ان کا واسطہ دے کر کے ہم دعا کرتے ہیں شاید اللہ ہماری ان نیکیوں کو, ان اعمال کو قبول کر لے اور ہمیں جو ہے یہاں سے صحیح سلامت باہر نکال دے اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں. ہم بھی ہوں سفر میں کہیں ہوں, ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے, ہم پریشان ہوں گے, ارے یہ کیا ہو گیا, ہم کہاں پھنس گئے. اب ہوا یہاں پر یہی معاملہ. وقت تو مکمل ہو گیا, بس یہ واقعہ سنا کر گفتگو ختم کرتا. اس کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے 2215,
کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھوں کو بلند کر لیا اور کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں دن میں نکلتا تھا بکریاں چرانے جاتا تھا. کیا کرتا تھا؟ میں دن میں نکلتا تھا بکریاں چرانے جاتا تھا اور بکریاں جب چرا کر واپس آتا تھا تو اپنے ماں باپ کو بکریوں کا دودھ نکال کر کے دودھ دھو کر کے دیتا تھا. میرے ماں باپ وہ دودھ پیتے تھے اور پھر سوتے تھے. میرے مولا یا اللہ ایک دن ہوا یہ کہ میں جب بکریاں چرانے گیا تو بہت دیر ہو گئی مجھے, رات میں تاخیر سے گھر پہ آیا, بہت دیر سے لوٹا. جب میں دیر سے گھر پر لوٹا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. آج ہم گھر پہنچتے ہیں ہمارے ماں باپ سو جاتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ کمرے میں گئے, اپنا اے سی آن کیے, جا کر سو گئے بیوی بچوں کے ساتھ. یہاں یہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص گھر جانے کے بعد گھر پہنچا تو دیکھا ماں باپ سو گئے. ماں باپ کو دودھ دینا تھا, ماں باپ نے دودھ نہیں پیا, ابھی دودھ دھویا. وہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ دودھ نکال کر بکری کا لانے کے بعد اپنے ماں باپ کے قدموں کے پاس رات بھر کھڑا رہ گیا. رات بھر یوں ہی کھڑا رہا اور کھڑا رہنے کے بعد اس کے بیوی بچے وہاں انتظار کر رہے تھے, وہ انتظار کر کر کے سو گئے. یہاں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے, اے اللہ میرے بیوی بچے وہاں سو گئے مگر میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے, اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے تیرے نبی کا فرمان سنا ہے رضا الوالدی رضا اللہ رضا الوالدی, اب والد کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں ہی اللہ کی ناراضگی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے 1899. دوسری روایت میں انٹرنیشنل نمبر جو چل رہا ہے وہ 1900 نمبر ہے, 1900 حدیث نمبر, جس میں یہ فرمایا کہ والد کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. تو یہاں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے, اے اللہ اس رات میں بیوی بچوں سے دور رہا, ماں باپ کی خدمت پہ کھڑا رہا, ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے رہا کہ میرے ماں باپ رات کو شاید کسی پہر میں اڑ جائے, میں ان کو دودھ کا پیالہ دے دوں اور میرے ماں باپ دودھ پی لیں, پھر میں سکون سے سو جاؤں. اے اللہ یہاں تک کہ اس دن فجر ہو گئی, میں یوں ہی ماں باپ کی خدمت میں کھڑا رہا. اللہ یہ تیری رضا کے لیے کیا, اگر میری یہ نیکی قبول ہوئی ہے تو ہمیں یہاں سے راستہ دے دے, ہمیں صحیح سلامت گھر پہنچا دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے نے اتنا کہا تھا, دعا کر کے خاموش ہوا تھا کہ اس غار پہ سے وہ پتھر سرک گیا. اس غار پہ سے وہ پتھر سرک گیا. تو ماں باپ کی خدمت کا تو انجام یہ ہے, ماں باپ کی خدمت کا صلہ یہ ہے کہ دنیا کی مصیبتیں ہوں کہ آخرت کا غم ہو, سب کچھ ماں باپ کی خدمت بدولت دور ہو جاتا ہے. جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں خدمت کریں, اس سے پہلے کہ ماں باپ کی میت سامنے ہو اور اس وقت آنسو بہا رہے ہو, اس وقت وہ آنسو کوئی کام کے نہیں ہوں گے. راضی کرنا ہے ماں باپ کو, ان کی زندگی میں راضی کرو. وہ لوگ جو ماں باپ کو راضی نہیں کر سکے, ماں باپ دنیا سے چلے گئے, ان کے لیے 3-4 کام ہیں. وہ یہ کام ہے, ماں باپ کے لیے روز استغفار کریں, ماں باپ کے لیے روز مغفرت کی دعا کریں, ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ روز پڑھ کر کے, چاہے وہ سورہ اخلاص ہی ہو, وہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.